بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا قدیرا بصیرا والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 778 ہے، 778، اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 32 اور 33، 32 and 33. چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ ہے، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ یطفئوا بجھا دے، نور اللہ کا نور، بافواہہم اپنے منہوں سے، ویأبی اللہ اور انکار کرتا ہے اللہ، الا مگر، ان یہ کہ یتم پورا کرے، نورہ اپنا نور، ولو اگرچہ کہ کرہ ناخوش ہو، الکافرون کافر. هو الذی وہی ہے وہ اللہ جس نے ارسل بھیجا، رسولہ اپنا رسول، بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ غالب کرے اس کو، علی الدین کلہ سب دینوں پر، ولو کرہ اگرچہ کہ ناخوش ہوں، المشرکون مشرک. ترجمہ یوں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے. وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں. ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں. پہلی بات، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے. دوسری بات، حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے. تیسری بات، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے. چوتھی بات، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے. پانچویں بات، تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے. نمبر 6، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو. بزرگان محترم، دین اسلام کی اپنی ایک تاریخ ہے کہ اس دین کو مٹانے کی ہمیشہ ہی سازشیں کی گئیں. جس گھڑی اسلام کے اس پاک کلمے کی آواز مکہ مکرمہ میں لگائی گئی، اسی گھڑی سے مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہوا. اس دین کو مٹانے کی کوششیں اور سازشیں مسلسل ہوتی رہی، مگر ان کوششوں اور سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا صرف ارادہ کافی ہے. کمزور مخلوق کے منصوبوں پر ہمیشہ ہی خالق کائنات کا منصوبہ کامیاب ہوتا آیا ہے. جس رب ذوالجلال نے اس دین کو اپنے ارادے اور منصوبے سے آسمان سے اتارا ہے، اس ارادے اور منصوبے کو دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں بنا سکتی. دین اسلام ایک چیلنج ہے، چیلنج، اور یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. جب تک یہ دین باقی ہے، یہ دنیا باقی ہے. جس دن یہ دین ختم ہو جائے گا، یہ دنیا اپنے وجود سے محروم ہو جائے گی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، لا تقوم الساعة على احد حتى يقول اللہ اللہ. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا. یا اللہ اللہ کیا ہے؟ یہی دین حق ہے کہ جس کو ماننے والے اور جس کا نام لینے والے جب تک دنیا میں رہیں گے، یہ دنیا قائم رہے گی. جس دن اس دین کے ماننے والے اور اس رب کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی.
اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ دشمن، یہ مشرک، یہ فرقہ پرست، یہ نالائق، یہ بدبخت قسم کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دے پھونک پھونک کر. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. حالانکہ اللہ کو اس کے علاوہ کوئی بات منظور نہیں کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. اور اس نور کے مکمل ہونے اور پورا ہونے میں ظاہر بات ہے کہ ان کافروں کو یہ بات ناگوار گزرے گی، مگر اللہ کو ان کی ناگواری سے کوئی پرواہ نہیں ہے. بزرگان محترم، بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا کی سلطنتیں اور قومیں اسلام اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے کی اور در پردہ سازشوں میں اپنی بھرپور توانائیاں صرف اور خرچ کر رہی ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. جیسے ہمارے حیدرآباد میں دعوتوں میں لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اب تو وہ سلسلہ کورونا کی وجہ سے بند ہو گیا، غنیمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے یا رسول اللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوں گے، بہت ہوں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہوں گے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوں گے. جھاگ جیسے سمندر کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، اس کے مانند. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. کہنے والے نے کہا، پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ سرکار نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. میڈیا جس نے آج اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا ہے، یہ میڈیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے میں کبھی اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹاتا. ہر دن کوئی نہ کوئی نیا شوشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چھوڑا جاتا ہے، اور کسی نہ کسی طرح اسلام کے اس نور کو مٹانے یا مدھم کرنے یا اس دین کے ماننے والوں کو رسوا اور ذلیل کرنے کی اوچھی حرکتیں ہوتی ہی رہتی ہیں. انہیں اس حقیقت سے باخبر رہنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہو کہ اس کا دین پھیلتا پھولتا رہے اور یہ دین تمام دینوں پر غالب رہے، تو دنیا کی کوئی کون سی طاقت ہے جو اس کی طاقت کو کمزور کرے اور اس کو مغلوب کر دے؟ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. مکے کے مشرکین اور یہود و نصارہ نے منصوبے تیار کیے اور اپنی ساری توانائیاں صرف کی کہ اسلام کے اس نور کو مٹا دیں جس نور کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا گیا. ان کافروں اور یہود و نصارہ نے حق کے اس شعلے کو اور ہدایت کے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی تاکہ پوری انسانیت کو حق کے اجالے سے محروم کر دیں اور گمراہی کے اندھیرے میں پہنچا دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کو پامال کر دیا. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اس نور کی بقا، اس کے تحفظ اور اس کو کامل و مکمل بنانے کا فیصلہ فرما لیا. اسلام کا پھیلنا اور پھولنا، اسلام کی سربلندی اگرچہ کہ کافروں کو ناگوار لگ رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کو پورا کر دکھایا. یہ دین اسلام 1500 سال کی طویل مدت سے اپنی آن بان اور شان کے ساتھ دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں موجود ہے، محفوظ ہے. اس کی اپنی الگ ایک پہچان ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسلام کو مٹانے کی مکے کے مشرکین نے بھی کوشش کی، مدینے کے یہود و نصارہ نے بھی کوشش کی، منافقوں کی جماعت نے اس دین کو کھوکھلا کرنے اور اس کی طاقت کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر کسی کو بھی اپنے مقصد میں کامیابی نہ مل سکی. جس کا ارادہ اللہ نے کیا وہی ہوا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. کہہ دو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا. اسلام کا یہ نور کامل و مکمل ہے. یہ بات چاہے کافروں کو بری لگے چاہے مشرکوں کو، اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہے گا. یہاں ولو کریہ الکافرون بھی کہا گیا اور ولو کریہ المشرکون بھی. دین اسلام کا یہ نور وہ اسلامی نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت اور ایسا دین حق اپنے رسول کے ذریعے بھیجا. دین حق اور ہدایت کو نہ کوئی چیز بدل سکتی ہے اور نہ کوئی چیز اس کو باطل کر سکتی
سکتی ہے، اس لیے کہ یہ دین سچائی پر مبنی دین ہے، جھوٹ کی کوئی آمیزش اس دین میں نہیں ہے، یہ دین بالکل صحیح اور درست ایمان اور نافع علم سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس دین کے ذریعے غرض یہ ہے کہ یہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے، چاہے اس دین کے غالب آنے سے مشرکوں کو برا لگے، کسی کو برا لگنے سے دین کی حقانیت پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں جو وعدے فرمائے ہیں، ان وعدوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر کے دکھایا۔ دین اسلام غالب بھی ہے، کامل بھی ہے۔ دین اسلام کے کامل و مکمل ہونے کی دلیل اس آیت سے ملتی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔